بڑے بڑے دنیاوی عیش والوں کو روتے دیکھا، مگر کسی اللہ والے کو اثر میں کبھی روتے نہیں دیکھا۔ اگر رویا تو خدا کی یاد میں رویا، دنیا کے غم میں نے روتے بھی نہیں پایا ان کو۔ اور اگر روئے تو سنت سمجھ کر، اشکبار آنکھوں کے باوجود قلب تسلیم رکھتے تھے سینے، اور اس قلب تسلیم کی برکت سے ہزاروں روح اور جان اپنی جان نحیف میں سلامت کرتے تھے۔ کشتگانے خنجر تسلیم رہا، کشتگانے خنجر تسلیم رہا، اللہ کی مرضی پر راضی، جیسی مل گئی، جو چیز مل گئی، جو کھانا مل گیا، جو کپڑا مل گیا، جو مکان مل گیا، جس حالت میں رکھا، جو حوادث آ گئے، اللہ کی مرضی پر راضی۔ تدبیر دعا سے کام لیتے ہیں مگر حواس باختہ نہیں ہوتے۔ کشتگانے خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیر جانے دیگر، ہر وقت ان کو نئی نئی جان عطا ہو رہی۔ دوستو ایک جان بنانے کے لیے کتنے وٹامن کھانے پڑتے ہیں، ایک جان بنانے کے لیے کتنا گدھے کی طرح کمانا پڑتا ہے۔ چوڑیا بازار کے گلیوں میں دھوپ میں پسینوں پر پیاز لا رہے ہیں گدھے تاجر لوگ ایک جان بنانے کے لیے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مرضی پر مرنا سیکھ لو، اللہ والے بن جاؤ تو کشتگانے خنجر تسلیم رہا، اللہ کی مرضی پر راضی رہ کر دیکھو۔ ہر زمان از غیر جانے دیگر، ہر وقت ایک نئی جان، یہ ہر زمان یعنی مسلسل جانوں کی بارش ہوتی ہے اس کی جان میں، اس کی جان کتنی طاقت والی ہوگی۔ اللہ والوں کی جان کتنی پربہار ہوتی ہے جن کی جانوں میں جانوں کی بارش ہو رہی ہے، تقاصر مسلسل ہے۔ کشتگانے خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیر جانے دیگر، جانے دیگر دوسری نئی نئی جان عطا ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جتنا کہ اختر نے اپنی زندگی میں بے شمار آداب، بے شمار شمرات یہاں کثیر ہے، لوگوں کی بات نہیں، اصطلاحی بات کر رہا ہوں۔ جن جن اللہ والوں کی صحبت میں حاضری نصیب ہوئی، میں نے ان کو مست و شاداں اور غزل خواں پایا اللہ کی یاد میں، اور دنیا کے بڑے بڑے رئیسوں کے پاس بھی پہنچنا ہوا، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس اپنے شیخ کی برکت سے، لیکن میں نے ان کو غمزدہ پریشان حال پایا۔ اسی لیے خواجہ صاحب مجلوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کا حال مجلوب سے سن لو۔ وزران عزیز الحسن، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گناہوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجلوب کو اس غم قدے میں شادنا پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ جس کی دل کی غذا، جب آج لوگ کہتے ہیں صاحب کہ دل کی غذا، دل میں پریشانی رہتی ہے اور دل گھبراتا ہے، نیند کم آتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن 90% اللہ کی نافرمانی کے اثرات۔ جب صحیح غذا نہیں ملے گی تو چیز کمزور ہو جائے گی، جب کمزور ہو جائے گی تو اس کے تار ہلنے لگے گے، تار ٹائٹ نہیں رہیں گے، لوز ہو جائے گا۔ جب کمزوری آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ تو جب دل کی غذا کیا ہے، آج میں نے اسی آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا ہمارے ذکر سے۔